علماء نے کہا، فقہا نے، کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ 4تھے سٹیج پہ کینسر چلا گیا ہے، تو اب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت کی قدردانی کیجئے۔ چاہے اللہ تو لمبی زندگی بھی دے سکتا ہے، بیماری کو کافور بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اس موضوع سے تو جڑی نہیں لیکن شعور کی بات ہے، آپ کو میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے، انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری اس نوعیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو آپ برس ہا برس جئیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی 1-1.25 مہینہ آپ کی زندگی ہے، تو آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی تلافی کیجئے، ذکر فکر میں وقت گزاریے۔ تو وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے اور فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی دکھلا دوں۔ تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر تھا میرے ملنے والا، میں نے کہا آپ اس سے مل لیجئے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو حضرت آپ کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے، کوئی 1-8 ماہ کے مہمان ہیں، تو باقی انہیں تکلیف ہو تو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی تکلیف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کریں، ذکر فکر میں لگے۔ تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے، آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں، جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے، لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا۔ تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1-1.25 مہینہ آپ کے پاس ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا، بالکل آپ پریشان نہ ہوں، ختم۔ اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا۔ وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا، کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا، پورے 8 دن بعد پھر حاضری تھی، پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے، انہوں نے کہا جو بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا دم ڈال دیا۔ تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے، پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا، تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے، اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگانی تھی وہ چھین لی۔ اسی لیے فاسقوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یہ کم نحوست ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کم نحوست ہے۔ اور اس نے جو حقوق العباد کی تلافی کرنی تھی، ظاہر زندگی گزری ہے، کوئی کسی سے سختی تلخ بات ہو جاتی ہے تو کسی سے جا کہنا تھا میاں میں تو مہمان ہوں مجھے معافی دے دے، تو وہ حق بھی سچ لیا۔ وہ پورا مہینہ سویر سے شام تک، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا، تو جمعے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑا فیض ہے یار، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہوا کیا کہ وہ نفسیاتی بوجھ اتر گیا، اور ہوا وہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، تو وہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیا۔ یہ بڑی باریک چال ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا ان عاملوں سے بچو، اتنی باریک چالیں ہیں ان کی۔ اور اب ہوا کیا کہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ تو تھا کہ 1 مہینہ میری زندگی ہے، تو
تو اس نے وہ اتار پھینکا، وہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو جو ہے وہ اس کا وہ بھی، اور اس کا جو مہینہ تھا اللہ کے ساتھ لو لگانے کا، وہ اس فاسق فاجر اس عامل کی تعریف میں گزر گیا، حتیٰ کہ وہ درمیان میں جو 3-4 خطبات جمعہ آئے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر چلتا رہا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جہالت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ شعور کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ مجھے اسلام کا دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین علم